ابھی یہ پچھلے کئی سبق میں جو باتیں آ رہی تھیں، اب یہ الفاظ ہیں یا کلمات ہیں، پھر مرکب جملے ہیں، شاعری ہے، نثر ہے، سادہ کلام ہے، اس میں ترتیب بیان کی جا رہی ہے، ترتیب زمانی کہ جو انسانی کلام انسان جو بولتا ہے، الفاظ کلمات جملوں کا استعمال کرتا ہے، وہی کلام بنتا ہے۔ تو ایک ہے سادہ کلام، نثر بسیط، اور ایک ادب یعنی فن۔ تو ان دونوں میں وجود کس کا ہوتا ہے؟ ادب پہلے وجود میں آتا ہے یا سادہ اور بسیط جو کلام ہے وہ وجود میں آتا ہے؟ ایک بحث تو یہ ہے۔ پھر جو ادب ہے، ادب کے دو پہلو ہیں، دو حصے ہیں، نظم اور نثر، شاعری اور نثر نگاری۔ ان دونوں میں پہلے کون ہے؟ شاعری اور نثر کا وجود پہلے ہوتا ہے یا نثر کا ہے؟ اگر اس میں دیکھیں نفس وجود کے اعتبار سے تو جو کلام میں بسیط ہے وہی وجود میں ہے، لیکن ادب میں جو فنیت ہے یا فنی جو ادب ہے، اس کا لحاظ کریں گے تو شاعری پہلے وجود میں آتی ہے، نثر وجود بعد میں آتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شاعری کا تعلق انسان کے وجدان اور شعور سے، اس کے لیے کسی علمی ترقی کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے ہر انسان کے اندر یہ مادہ ہوتا ہے شعور کا اور وجدان کا۔ ایسا نہیں کہ جو پڑھا لکھا وہی شعور کامل ہوگا اور جو جاہل اس کے اندر شعور نہیں ہوگا۔ ہر انسان کے اندر شعور یعنی محسوس کرنے کی جو ادراک کی صلاحیت ہے وہ موجود ہوتی ہے۔ نثر کا تعلق جو کہ علم اور عقل شعور دونوں سے ہے، تو علم بعد میں ترقی کرتا ہے، جب تمدن آتا ہے تو ترقی کرتا ہے، تو چونکہ علم کی ترقی بعد میں ہوتی ہے اور نثر میں اس داخل ہے، شاعری میں علم کی ضرورت نہیں ہے، شعور کافی ہے، اس لیے شاعری کا وجود پہلے ہوتا ہے اور پھر جو فنی نثر ہے اس کا مرحلہ بعد میں شروع ہوتا ہے۔ پھر جب دونوں ترقی یافتہ ہو جاتے ہیں تو ایک ساتھ آگے بڑھتے ہیں، جس طریقے سے عوبی میں تھا، شعرا بھی ہے، نثار بھی ہے، براج عباسی میں ہے، براج جدید میں ہے، لیکن وجود کے اعتبار سے یہ تقدیم و تاخیر ہوتی ہے۔ النثر البسیط اولا والادب ثانیا، سادہ کلام یا نثر بسیط پہلے ہے اور ادب کا مرحلہ بعد میں آتا ہے۔ وَإِذَا دَرَسْنَا تَارِيخَ الْآدَابِ كُلِّهَا وَجَدْنَا أَنَّ الْإِنسَانَ يَتَعَلَّمُ دَائِمًا التَّعْبِيرَ الْبَسِيطَ فِي النَّثْرِ أَوَّلًا۔ جب ہم تمام ادبیات یعنی ادبیات عالم کی تاریخ کا جائزہ لیتے ہیں، پڑھتے ہیں، درسہ کے معنی پڑھنا، جائزہ لینا، مطالعہ کرنا، وجدنا تو اس تاریخی جائزے میں ہم پاتے ہیں، یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ انسان ہمیشہ نثر میں سادہ تعبیر سیکھتا ہے، تو جملے بولتا ہے، آنا ہے، جانا ہے، کھانا پینا ہے، یہ اپنی بات کو ادا کرتا ہے، اس سے بچے ہوتے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي نُسَمِّيهِ نَثْرًا بَسِيطًا، اسی سادہ تعبیر کو ہم نثر بسیط یا ہم زبان کہتے ہیں کہ ابھی فلاں شخص زبان جانتا ہے، ادب نہیں جانتا۔ وَلَكِنَّهُ حِينَمَا يَتَقَدَّمُ وَيَقْوَى فِي اللُّغَةِ، لیکن یہی سادہ تعبیر جاننے والا حِينَمَا يَتَقَدَّمُ، جب وہ آگے بڑھتا ہے، یعنی ثانویہ کے مرحلے سے نکل کر عالیہ کے مرحلے میں آتا ہے، یا ابتدائی مرحلے سے نکل کر ثانویہ میں آتا ہے، پھر عالیہ میں جاتا ہے۔ وَيَقْوَى فِي اللُّغَةِ،
اور زبان جو طاقتور ہو جاتا ہے، یعنی اس کے الفاظ کلمات استعمال کے طریقے جانتا ہے، وہ یہ توسع کی تعبیرات ہی ہے، کوئی زبان کی جو مختلف تعبیرات ہیں ان میں توسع پیدا ہوتا ہے، یعنی ایک ہی بات کو مختلف طریقوں سے کیسے ادا کیا جا سکتا ہے ان تعبیرات سے واقف ہو جاتا ہے۔ فحينئذ يدخل في مرحلة الأدب من هذه اللغات، اس کے بعد وہ اس زبان کا جو ادب کا مرحلہ ہے، فن کا مرحلہ ہے، اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ مختصر یہ کہ نثر بسیط پہلے شروع ہوتی ہے اور جو فنی ادب ہے اس کا مرحلہ بعد میں شروع ہوتا ہے۔ مرحلۃ الشعر، شاعری کا مرحلہ۔ وَيَثْبُتُ مِنَ التَّارِيخِ أَيْضًا أن أهل اللغة من اللغات عندما يدخلون في المرحلة الأدبية في مراحل اللغة يدخلون في مرحلة الشعر أولا۔ جس طریقے سے تاریخ سے وہ بات ثابت ہوئی، ایسے ہی تاریخ سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ کسی بھی زبان کے جاننے والے اہل زبان انما یدخلون، جب وہ زبان کے ادبی مرحلے میں داخل ہوتے ہیں، الفاظ سے بڑھ کر اور اوپر چلے جاتے ہیں، یدخلون فی مرحلۃ الشعر اولا، تو فنی نثر سے پہلے شاعری کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ انسان شاعری پہلے کرنے لگتا ہے، جو فنی نثر ہے اس میں بعد میں داخل ہوتا ہے۔ وذالک، اب علت بیان کر رہے ہیں ایسا کیوں ہے، وجہ کیا ہے؟ وذالک لأن الشعر اقرب الى سلیقۃ الانسان الطبیعی، یہ اس وجہ سے ہوتا ہے کہ شاعری انسان کی جو طبعی یا جو فطری ملکہ، سلیقہ کہتے ہیں ملکہ، صلاحیت، کہ انسان کی جو طبعی اور فطری صلاحیت ہے شاعری اس سے قریب تر ہے، اس لیے کہ طبعی اس کے اندر شعور اور وجدان زیادہ ہے۔ وغیر مقید بقیود فکریہ و علمیہ راقیہ، اور بھی شاعری کے اندر ترقی یافتہ علمی اور فکری پابندیاں بھی نہیں ہوتی، یعنی شاعری مقید نہیں ہوتی ہے فکری علمی ترقی یافتہ پابندیوں سے کہ اچھوتے خیالات ہوں، اچھے افکار ہوں، بلکہ شاعر ابتدائی میں دیکھیں وہ سماج میں رہتا ہے، جن چیزوں کو دیکھتا ہے ان کو بیان کر دیتا ہے۔ اہل جاہلی کی شاعری اسی پر مبنی ہے، وہ جیسی زندگی جی رہے تھے، گزار رہے تھے، اسی کی عکاسی اور ترجمانی کر دی ہے۔ اس میں بہت سی وہ باتیں آتی ہیں جو ہمارے اخلاقیات اور اقدار سے متعلق ہوتی ہیں، اس لیے کہ اس وقت آسمانی تعلیمات نہیں تھی۔ فلا يفتقر صاحبه الى درجة خاصة في العلم والثقافة، چنانچہ شاعر صاحبہ صاحب الشعر تو شاعر کہیں گے، چنانچہ شاعر کو علم و ثقافت میں کسی خاص معیار اور درجے میں پہنچنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ فلاں درجے پہنچ جائے تبھی شاعری کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں بہت سے طلبا وہ ہوتے ہیں بالکل ابتدائی مرحلے میں لیکن شاعری کرنا ان کو آ جاتا ہے، اور لکھنا البتہ نہیں آتا، لکھنا تبھی آتا ہے جب کچھ وہ آگے بڑھتے ہیں۔ لیکن شاعری بہت سے جولا بھی کرتے ہیں، ایسے شاعروں کا کلام آتا رہتا ہے، دیکھنے میں بھی جاہل، بولنے میں جاہل، لیکن شعور اور محسوس کرنے کا ملکہ ان کے اندر ہے، تو بھی وہ زبان میں اپنی بات کو بیان کر دیتے ہیں۔ بل انما یکفی لہ فیہ ذوقہ وصلیقتہ الفطریہ، بلکہ شاعر کے لیے صرف اس کا طبعی ذوق اور اس کی جو فطری صلاحیت ہے وہ کافی ہے۔ اسی لیے عام طور پر شاعری کے فن سیکھا نہیں جاتا، یہ موہوب ہے کہ طبعی طور پر اس کے اندر اس کا حادثہ یا ملکہ ہوتا ہے، جو اس لائن پہ چل پڑتا ہے۔ فہما یعملان لہ بمجرد معرفتہ للغۃ من اللغات، بلکہ چنانچہ یہ دونوں یعنی ذوق سلیم اور فطری صلاحیت، یہ دونوں شاعر کے لیے صرف کسی زبان سے واقفیت کی بنیاد پر کام کرنے لگتے ہیں۔ یعنی آپ کوئی زبان جانتے ہو
ہندی ہو، اردو ہو، انگریزی ہو، سنسکرت ہو، مراٹھی ہو، گجراتی ہو، جس زبان میں آپ کی صلاحیت ہوگی آپ شاعری اپنا کر سکتے ہیں۔ وَيَصْنَعَانِ لَهُ أَدَبَهُ بِالتَّعَاوُنِ مَعَ اللُّغَةِ الَّتِي هُوَ يَعْرِفُهَا۔ پھر یہ دونوں یعنی ذوق اور کی طبعی صلاحیت، یہ دونوں اس کے لیے ادب بناتے ہیں، یعنی ادب پیش کرنے میں اس کے معاون ہوتے ہیں اس زبان کی معاونت سے، اس زبان کی مدد سے جس زبان کو وہ جانتا ہے۔ یہ زبان ضروری ہے، جب زبان جانتا ہی نہیں ہے تو پھر وہ اپنی بات کیسے کہے گا؟ بس یہ ہے کہ زبان کوئی بھی ہو، ایسی بھی جانتا ہو، اس اعتبار سے وہ اپنی بات کہنے لگتا ہے۔ اور یہ اب یہ ایک مسئلہ آتا ہے ذوق کا، یہ ذوق ایک طبعی ہے، یہ حادثہ ہوتا ہے، لیکن اس ذوق کو، جس چیز کا ذوق ہے اس کی ممارست سے، اس کو اختیار کر کے اسی میں لگ کر آپ اس کو اور آگے بڑھا سکتے ہیں۔ مثلا کسی کو کھیلنے کودنے کا ذوق ہے تو آپ دیکھیں بچپن سے بھی وہ کھیل میں لگا رہتا ہے، تو اس میں لگنے کی وجہ سے اس میدان میں نکل جاتا ہے۔ کسی کا ذوق آگے چل کے لکھنے کا ہو گیا تو لکھنے کی مشق کرتا ہے تو اس کے اندر مہارت پیدا کر لیتا ہے۔ کسی کے اندر تاریخی ذوق ہے، تاریخی واقعات میں جاننا چاہتا ہے، تاریخ پڑھتا ہے تو صرف تاریخی پڑھتا ہے، اس کی ممارست سے وہ تاریخ دان بن جاتا ہے۔ تو ذوق ہوتا ہے پھر اس کی جو ممارست ہے، اس کی جو تشکیل ہے، پروان چڑھانے کا جو طریقہ ہے وہ اختیار کیا جاتا ہے تو ذوق بنتا ہے۔ اب یہ کہ ادبی ذوق کیسے بنتا ہے، تو ادبی ذوق تو وہی ہے کہ آپ ادب کا ذوق بنانا چاہتے ہیں تو اس میدان کے جو ٹیکساری ادبا ہیں، ممتاز ترین لوگ ہیں، آپ ان کی تحریروں کو پڑھیں، رٹیں، یاد کریں اور ان کی تلخیص، اس کا مطالعہ کرتے رہیں تو پھر ذوق یہ آبیاری ہوتی ہے اور آپ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ مرحلۃ النثر الفنی، اب اوپر آگے سے شاعری کا مرحلہ پہلے آ جاتا ہے اور جو نثر فنی ہے یہ بعد میں اس کا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں عہد جاہلی میں شعراء کی تعداد زیادہ تھی، نثار بہت کم تھے، اس کے نمونے بھی محدود تھے، خطب تھے، وصایا تھے، حکم تھے یا امثال تھے۔ باقی جو مقالات ہیں، خطوط ہیں یا ناول نگاری ہیں، قصے ہیں، یہ نہیں تھے، اور وہ نمونے جو ملتے بھی بہت محدود ملتے ہیں۔ وعندما يتوصل الانسان بالادب والعلم، تو جب یہ انسان یعنی جو اس میدان میں لگا ہوا ہے، وعندما يتوصل الانسان، جب انسان کوئی علم اور ادب میں آگے بڑھتا ہے، توسل اور اس کا مطالعہ وسیع ہوتا ہے، وَيَقْرَأُ وہی بات کہہ رہے ہیں، پھر وہ پڑھتا ہے اور لکھتا ہے، وَيَتَوَسَّعُ عَقْلُهُ وَتَفْكِيرُهُ، اس کی عقل بھی بڑھتی ہے اور تفکیر جو سوچنے کی صلاحیت ہے اس میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ باقی اگر آپ اس پر غور نہ کریں تو غور کرنے کے عادی نہیں بنتے، عقل آپ بالکل معاف ہو جاتی ہے۔ ہر چیز پہ غور کرنے کی عادت ہو تو آپ دیکھیں اس میں تفکیر کی صلاحیت اور بڑھتی چلی جاتی ہے۔ جب یہ مرحلہ آتا ہے يدخل بأقسام أخرى من الأدب، تب وہ ادب کے دیگر جو اقسام ہیں اس میں وہ آگے بڑھتا ہے۔ نثر بھی ہے، نثر کے بہت سے ہیں، جیسے خطب بھی ہیں، وصایا ہیں، امثال ہیں۔ وَإِذًا يَكُونُ لَهُ مَعَ شِعْرٍ نَثْرٌ فَنِيٌّ أَيْضًا، اب اس مرحلے میں آ کر شاعری کے ساتھ ساتھ نثر فنی بھی آگے بڑھنے لگتی ہے، جب اس نے علم کے میدان میں قدم رکھا ہے، اور علم کیا ہے، انسان کی عقل کو اپیل کرتا ہے۔ یہ ہوتا ہے کہ جب انسان کے افکار پک جاتے ہیں، نتیجہ کے معنی پکنا، پختہ ہونا، جب انسان کے افکار پکنے لگتے ہیں، پختہ ہو جاتے ہیں، فتتوسع الثقافة والعلمية والأدبية، اور اس کی علمی و ادبی معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ ثقافت کا استعمال معلومات کے لیے بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں ثقافت عامہ، مراد ہے معلومات عامہ۔ یتوسع نثر ادب، تو اب اس کی نثر اور اس کے ادب میں بھی توسع اور وسعت ہے، یعنی وہ آگے بڑھتا ہے۔
فَيَتَزَوَّدَانِ بِالثَّقَافَةِ وَالْفِقْهِ، تو پھر آہستہ آہستہ وہ علم و فن اور فکر سے مال ہوتا ہے. تصوّدہ کے بارے میں مالا مال ہونا اختیار، جو مطالعہ بڑھتا جاتا ہے معلومات میں اضافہ ہوتا ہے، فکر میں بھی اضافہ ہوتا ہے اور سوچنے کی صلاحیت بھی بڑھتی ہے. وَلَا يَبْقَى الرَّجُلُ نَصْرًا بِدَائِيًّا بَسِيطًا، اب اس مرحلے میں آ کر انسان کی جو نثر ہے یا اس کا جو کلام ہے وہ کلام بسیط نہیں رہتا، نہ ہی نثر بسیط رہتی ہے بلکہ نثر فنی کے مرحلے میں آ جاتا ہے. وَبِحَيْثُ إِنَّ هَذِهِ الْمَنْزِلَةَ فِي أُمَّةٍ مِنَ الْأُمَمِ لَا تَأْتِي إِلَّا مُتَأَخِّرًا، اور کیونکہ کسی بھی قوم میں یہ مقام، منزلہ مقام مرحلہ، کسی بھی قوم میں یہ مرحلہ اور مقام نہیں آتا مگر بعد میں، یعنی بعد میں شروع ہوتا ہے، پہلے شاعری کا مرحلہ آتا ہے. وَلِذَلِكَ لَا تَأْتِي مَرْحَلَةُ هَذَا النَّصْرِ إِلَّا بَعْدَ مَرْحَلَةِ الشِّعْرِ الَّذِي، اسی وجہ سے نثر کا مرحلہ شاعری کے مرحلے کے بعد آتا ہے. الَّذِي يَفْتَقِرُ لِوُجُودِ إِلَى كُلِّ هَذَا الرُّقِيِّ، اس لیے کہ شاعری ان تمام ترقی، ثقافتی اور لسانی ترقی کا ضرورت مند نہیں ہوتا ہے اپنے وجود کے لیے. لا یفتقر لوجودہ، شاعری کو کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے اپنے وجود کے لیے اس چیز کی، ان تمام ترقی اور کسی بھی قوم میں تہذیبی، ثقافتی اور لسانی ترقی، بلکہ جو قوم اس مرحلے میں ابتدائی مرحلہ تھا تب بھی شاعری وہاں پر شروع ہو جاتی ہے. لیکن جو فنی کلام ہے وہ بعد میں آتا ہے جب وہاں شہری زندگی آ جائے، تمدن شروع ہو جائے اور علم عام ہو جاتا ہے. بل یکفی لہ مجرد ذوق سلیم وشعور قوی ووجدان حی، بلکہ شاعر کے لیے تو صرف ذوق سلیم، طاقتور شعور اور زندہ احساس پر وجدان کافی ہے. دل اس کا مردانہ ہو، اگر مردگی چھائی ہوئی ہوگی محسوس ہی نہیں کرتا ہے تب کر سکتا ہے، زندہ دل ہونا چاہیے. وَلِذَلِكَ نَجِدُ أَنَّ مَرْحَلَةَ النَّثْرِ الْفَنِّ لَا تَبْتَدِئُ إِلَّا بَعْدَمَا تَبْتَدِئُ مَرْحَلَةُ الشِّعْرِ، اسی وجہ سے ہم یہ تاریخ میں دیکھتے ہیں کہ نثر فنی کا مرحلہ یہ اس مرحلے کے بعد شروع ہوتا ہے، یعنی جب شاعری کا مرحلہ شروع ہو چکا ہوتا ہے کچھ مدت کے بعد پھر نثر کا مرحلہ آتا ہے. وَبَعْدَ ذَلِكَ يَسْتَمِرُّ النَّثْرُ وَالشِّعْرُ مَعًا، پھر اس کے بعد اب نثر فنی اور فنی شاعری کا مرحلہ ایک ساتھ چلتا ہے. اس کو آپ عہد جاہلی سے بخوبی سمجھ سکتے ہیں کہ اسلام کی آمد سے پہلے شاعری کا مرحلہ تھا اور اسی کو لوگوں نے اختیار کیا تھا. اسلام کی آمد کے بعد جب اسلام نے علم کو عموم دیا اور قوموں سے اختراع شروع ہوا تو پھر نثر کا مرحلہ آیا عہد قومی میں جا کر خاص طور پر. اس کے بعد دیکھیے دونوں فنی شاعری بھی، شعراء بھی موجود ہیں، نثار اور خطبہ بھی موجود ہیں. پھر عہد عباسی میں جا کر دونوں اپنے عروج کو پہنچ جاتے ہیں، بلکہ عہد عباسی میں آ کر تو نثر نے زیادہ ترقی کی ہے، اس لیے کہ اس عہد میں علوم و فنون کی ترقی زیادہ ہوئی ہے. وَتَدْخُلُ فِيهِمَا صُوَرٌ فَنِّيَّةٌ مُخْتَلِفَةٌ مَعَ مَرِّ الزَّمَنِ، پھر ان دونوں میں نثر میں اور شاعری کے اندر مختلف جو فنی شکلیں ہیں، یعنی قصے ہیں، مقالات ہیں، پھر اصناف سخن ہے جو مرور زمانہ کے ساتھ اور تجربات کے ساتھ ساتھ اس میں نئی نئی شکلیں پیدا ہوتی رہتی ہیں. جیسا کہ باقی چل کے آپ نے پڑھا ہوگا شاعری کے اندر جو معشرحات کی شاعری ہے پہلے نہیں تھی، کہ بعد میں اسلام کی آمد کے بعد یعنی عہد قومی میں اندلس میں جا کر اس کا عہد شروع ہوتا ہے. وَيَزْدَهِرَانِ بِهَا، پھر یہ دونوں ان مختلف شکلوں سے ترقی کرتی ہیں، یعنی دونوں میدان میں، شاعری کے میدان میں بھی، نثر کے میدان میں بھی ادب یا کلام فنی کی مختلف نئی نئی شکلیں آتی رہتی ہیں. وَيَخْطُوَانِ إِلَى الْجِدَّةِ وَالطَّرَافَةِ، اور یہ دونوں آگے بڑھتے ہیں جدت، نئے پن اور ابتکار کی طرف.
یہ لوگ نئے نئے افکار پیش کرتے ہیں، خیالات پیش کرتے ہیں، نئی نئی مشتاقیاں ہوتی ہیں، تحقیقات ہیں، خیالات میں ندرت ہے، نزاکت لطافت پائی جاتی ہے، فتوات واسعہ وسیع طور پر وسیع قدم اٹھاتے ہیں، یعنی بڑے پیمانے پر دونوں میں ترقی ہوتی ہے۔ فَيَكْسِبُ الْأَدَبُ بِهِمَا الثَّرْوَ وَالِازْدِحَامَ، پھر ان دونوں سے مجموعی طور پر ادب کے ذخیرے میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور ترقی بھی حاصل کرتا ہے۔ ثروہ کہتے ہیں ورثہ، ذخیرہ، خزانہ، معلومات کا خزانہ ہے، افکار کا خزانہ ہے، پھر اس کے اندر زمانے کے اعتبار سے ترقی اور تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ کیف یتطور النثر البسیط الی الادب، نثر بسیط ادب میں کیسی تبدیل ہوتا ہے، ادب کے مرحلے میں کب داخل ہوتا ہے؟ اب اس کی تفصیل ہے، حالانکہ یہ بات پہلے آ چکی ہے کہ النثر البسیط حینما یتطور بامۃ الی الشعر، کہ نثر بسیط جب بھی کسی قوم میں ترقی کرتی آگے بڑھتی ہے الی الشعر، شاعری کی طرف، لا یتطور الیہ خطوہ واحدہ، تو ایک دم سے ایک ہی چھلانگ سے نہیں پہنچتی ہے کہ کودے اور وہاں پہنچ گئے، بلکہ انسان کسی منزل پر چل کر پہنچتا ہے۔ ایسے دھیرے دھیرے جو اس کی صلاحیت میں اضافہ ہوتا ہے، الفاظ کا ذخیرہ بڑھتا ہے، تعبیرات کا سلیقہ پیدا ہوتا ہے، اس اعتبار سے آگے آگے مرحلے میں بڑھتا جاتا ہے۔ بل انما یسیر الیہ بخطوات، بلکہ وہ اس مرحلے کی طرف دھیرے دھیرے قدموں سے آگے بڑھتا ہے۔ وذلك بأن صاحبه حينما يبدأ تجربته الوجدانية، یہ اس طور پر ہوتا ہے کہ جب شاعر، صاحب الشعر، کہ جب شاعر اپنے وجدانی تجربے کو شروع کرتا ہے، یعنی اس نے کچھ محسوس کیا، اس کو بیان کرنا چاہتا ہے۔ وَيَجِدُ بِالنَّفْسِ شُعُورًا دَافِقًا وَخَيَالًا رَائِعًا، اب وہ اپنے اندر ایک کیا ہے، امنڈتا ہوا شعور محسوس کرتا ہے، ایک عمدہ خیال اس کا آتا ہے، اس نے کوئی درخت دیکھ لیا، کوئی واقعہ دیکھ لیا، آسمان کو دیکھا، چاند کو دیکھ لیا، یا واقعات پیش آ گئے ان کو دیکھا، تو اس سے اس کے اندر ایک امنگ ہوتی کہ یہ کیا چیز ہے، اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں۔ تو کما یجد فی لغتہ و نثرہ، تو یہ ایسی ہوتا ہے کہ دوسری طرف وہ اپنی زبان میں و نثرہ، اور نثر کے اندر بھی گنجائش کو پاتا ہے تعبیر عن خیالہ و شعورہ، اپنے خیال اور اپنے احساس اور شعور کو بیان کرنے کے لیے، عبر عن کے معنی بیان کرنا، فیتصرف فی الفاظ کلامہ، تو اب وہ اپنے کلام کے الفاظ میں تصرف کرتا ہے۔ جسے میں نے کہا تھا کہ کام کرنے کے لیے یہ انجام دینا ہے تو بہت سے الفاظ آتے ہیں۔ جیسے ایک مثال سمجھ سکتے ہیں، جیسے کہتے ہیں کہ لکھنؤ میں ایک اہم واقعہ پیش آیا، تو آسان جملہ تو یہ بسیط ہے، وقعت حادثۃ مہمہ بلکھنؤ، ٹھیک ہے، یہ بالکل لفظ کے مطابق ہے۔ اب جب اور آپ جب وسیع مطالعہ کریں گے تو آپ دیکھیں گے واقعات کی طرح اور بھی بہت سے الفاظ آتے ہیں جو اس معنی کو ادا کر سکتے ہیں۔ اب ایک لفظ یہاں پر حادثہ بھی لا سکتے ہیں، حادثت، حادثۃ مہمہ بھی لکھنؤ کہہ سکتے ہیں۔ اب مزید زیادہ حصلہ کا لفظ آتا ہے، حصلت حادثہ مہمہ بھی لکھنؤ۔ ایک مزید استعارہ آتا ہے، شہیدت مدینۃ لکھنؤ حادثۃ مہمۃ۔ لفظ معنی کیا ہو رہا ہے کہ لکھنؤ نے ایک اہم واقعے کو دیکھا۔ لکھنؤ کیسے دیکھے گا؟ وہ وہاں جہاں پیش آئے گا تو ہی تو مقام دیکھ سکتا ہے۔ تو یہ آپ سوچیں کہ ایک ہی دن میں ہم کو معلوم ہو جائے، اتنا شور پیدا ہو سارے الفاظ آ جائے، نہیں، پہلے تو آپ کو ایک لفظ معلوم ہوا، پھر دو معلوم ہوا، پھر تین معلوم ہوئے، اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں چار لفظ معلوم ہوتے ہیں۔ اب بات کہنے والا سوچتا ہے کہ ہمارا مخاطب کیسا ہے، موقع محل کیسا ہے،
اب ان الفاظ میں سے ہم کون سی تعبیر استعمال کریں؟ وہی ہے فَيَتَصَرَّفُ فِي الفاظ کلامی، پھر اپنے کلام کے الفاظ میں تصرف کرتا ہے، کہیں تقدیم و تاخیر ہے، پھر کہیں استعارہ ہے، مجاز ہے، حقیقت کے استعمال ہے۔ وَيَخْتَارُهَا، اور پھر غور کرنے کے بعد الفاظ کا انتخاب کرتا ہے۔ کئی لفظ اس کے سامنے آ گئے، کس لفظ کو لینا اس کو اختیار کر لیتا ہے۔ وَيَجْمَعُهَا بِطَرِيقٍ، کہ جو الفاظ منتخب کرتا ہے اپنی بات کہنے کے لیے ان کو یکجا کرتا ہے، یعنی ان کی ترکیب اور ترتیب قائم کرتا ہے بطریق ایسے انداز میں، ایسے اسلوب سے کہ یہ سنو سماؤ، جب وہ ترکیب بن جاتی ہے، جملہ سامنے آتا ہے جو سننے میں اچھا لگتا ہے، یعنی کان بھی ایک شعور محسوس کرتے ہیں کہ اچھے الفاظ اس کے کانوں سے ٹکرا رہے ہیں۔ وَيُؤَثِّرُ أَدَاؤُهُ، اور ان کا جو بیان کا انداز ہے وہ بھی اثر ڈالتا ہے۔ بِتَحْسِينِ نَبَرَاتِ الکلمات، اور یہ چیز پیدا ہوتی ہے کلمات اور الفاظ کے زیر و بم سے۔ نبرہ کہتے ہیں زیر و بم کے، کہ ادائیگی میں کہاں کھینچیں گے، کہاں دبائیں گے، کہاں آواز تیز ہوگی، کہاں کم تیز ہوگی، پھر مخارج کے اعتبار سے، نغمات الجمل، پھر جملوں کے آخر کے اعتبار سے جو موسیقی بنتی ہے، جب جملے چھوٹے چھوٹے ہوں گے اور ہر جملے کے آخر میں یکسانیت ہوگی، ایک سجا کی کیفیت پیدا ہوتی ہے، جیسا کہ سورہ قاف وغیرہ میں آپ دیکھیں۔ فَيَحْصُلُ لَهُ ذَلِكَ فِي بِدَايَةِ الْأَمْرِ، تو یہ چیز ابتدائی مرحلے میں حاصل ہوتی ہے بالجمل المسجوع، جو مسجع اور چھوٹے چھوٹے جملے ہوتے ہیں۔ ثم يترقى صدع هذا، پھر دھیرے دھیرے اس کی یہ سزا بھی آگے بڑھتے، اس میں بھی ترقی ہوتی ہے۔ فَيَدْخُلُ عَلَيْهِ قَيْدُ الْوَزْنِ، پھر وہ اپنے کلام میں وزن کی جو پابندیاں ان کو داخل کرتا ہے۔ جب وزن کا استعمال کرتا ہے تو یہ کلام رجزیہ بن جاتا ہے، یا شاید یعنی ایک رس ایک بس سے تربیہ کہتے ہیں۔ تو جو موضوع اختیار کیا جائے گا، یا ملحمے کا ہے، جنگ کا ہے، حماسہ کا ہے، شجاعت کی بات ہے، وہ چیزیں بیان کرتا ہے، اور غزل کی چیزیں، خیالات کی عکاسی ہے تو وہ سما بنتا ہے۔ وَالنَّثْرُ الْبَسِيطُ يَتَحَوَّلُ إِلَى النَّثْرِ الْفَنِّ، اسی طریقے سے نثر بسیط نثر فنی میں تبدیل ہوتی ہے۔ تحول الى تبدیل ہونا، حینما یترقی صاحبہ بثقافتی، جب نثر والا یہ آگے بڑھتا ہے اپنی معلومات، اپنے علوم و فنون کے ساتھ، اور اپنی فنی ذہنیت کے اعتبار سے، یہ ذہن میں بھی وسعت اور گنجائش پیدا ہوتی ہے، اور خاص فکر کی صلاحیت۔ وَيُزَوِّدُ وَيُزَيِّنُ، تو اس کے بعد پھر وہ اپنے نسل کو ان تمام چیزوں سے مزین کرتا ہے، یعنی کہیں استعارے کا استعمال کرے گا، کہیں مجاز کا استعمال ہوگا، کہیں تشبیہات کا استعمال ہوگا، کہیں علم بدیع کا استعمال ہوگا۔ یہ سب جب انسان ایک پختہ عقل حاصل کر لیتا ہے اپنے مطالعے کی بنیاد پر، تجربات کی بنیاد پر، تو پھر وہ ادیب کے مرحلے میں آ جاتا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ پہلے انسان سادہ کلام شروع کرتا ہے، اور پھر وہ دھیرے دھیرے جو اس کی معلومات میں، تجربات میں، مشاہدات میں، علوم میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، ادب کی طرف بڑھتا چلا جاتا ہے۔ پھر ادب کے دو حصے ہیں، شاعری اور نثر۔ شاعری کا مرحلہ پہلے آتا ہے، اس لیے کہ اس کے لیے زیادہ علم فن کی ضرورت نہیں، صرف طبعی ذوق سلیم اور طبعی صلاحیت کی ضرورت ہوتی ہے، یہ ہر انسان اس کا حامل ہوتا ہے۔ پھر شاعر بھی اردو ترقی کرتا ہے، اپنی شاعری کو فن کے کمال تک پہنچا دیتا ہے۔ پھر شاعری کے بعد نثر سے فنی کا مرحلہ آتا ہے، کہ جب سماج کے اندر، قوم کے اندر علم فن اور علوم ترقی کرتی ہیں تو نثر کی فضا ہموار ہوتی ہے، اور نثار بھی اپنے تجربات، معلومات، واقعیت کی بنیاد پر وہ بھی پھر فن کے آخری مرحلے میں داخل ہو جاتا ہے۔